ذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن کا راستہ، اور جس کے رائٹر ہیں جناب خرم مراد مرحوم، اور بہترین زبردست کتاب ہے۔ یقیناً آپ سب لوگوں کو بہت اللہ کی رحمت سے اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے آئی، اور ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اس کو پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً ہمارا جینا اور مرنا اور ہماری نمازیں اور ہماری قربانی سب اللہ تعالیٰ رب العزت کے لیے ہے۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ کی مثال اور تعلیمات سے جو کچھ معلوم ہے، اس میں سے یہ چند بیان کی گئی ہیں۔ آپ کے لیے یہ مشکل نہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی محنت سے ان مثالوں کی روشنی میں تعریف، تائید، انکار یا تسلیم کے لیے خود اپنے رد عمل کا تعین کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا کریں، اور توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے غضب اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگیں، اور جنت میں اس کے قرب کی خواہش کریں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ اپنے دل کے جذبات کو آنکھوں کے راستے بہنے دیجیے۔ خوشی یا خوف کے آنسو، جو کچھ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے اس کا جواب۔ اگر آپ کا دل جو کچھ آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کے مطابق کیفیات کی گرفت میں ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ صرف ایک غیر متوجہ، بنجر یا مردہ دل کے ساتھ ہی آنکھیں خشک رہ سکتی ہیں۔ ہمیشہ خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ سچائی پانے پر، خوشی میں اس کی رحمت و کرم کا احساس ہونے پر، اس کے وعدے پورے ہوتے دیکھ کر بھی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ قرآن آنکھوں کی اس شرکت پہ زور دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور وہ لوگ جو قرآن کی حقیقت کا احساس رکھتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو اکثر روتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اپنے کو غمزدہ بناؤ۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اگر اپنے آپ رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو۔ ایک دفعہ آپ غور کریں اور سوچیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور تصور کریں کہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ کر رخساروں پر بہتے دیر نہیں لگے گی۔ اگر آپ ان بھاری ذمہ داریوں کا احساس کریں جو قرآن آپ پر ڈالتا ہے، اور ان بشارتوں اور وعیدوں کا تصور کریں جو قرآن آپ تک پہنچاتا ہے، تو آپ بآواز بلند روئیں گے۔ آپ کے جسم کے انداز۔ ایسا ظاہری انداز اختیار کیجیے جس سے اپنے مالک کے کلام کے لیے آپ کے احترام، وارفتگی اور تسلیم و رضا کی کیفیات کا اظہار ہوتا ہو۔ قرآن اس طرح کے انداز کے بارے میں متعدد مقامات پر بیان کرتا ہے۔ سچے صاحب ایمان زمین پر پیشانی ٹیک دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور سنتے ہیں۔ جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور کانپنے لگتی ہیں۔ قرآن کی بعض آیات کی تلاوت پر سجدہ تلاوت کرنے کا حکم صاف طور پر بتاتا ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں جسم سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ جسم کے انداز کیوں اہم ہے؟ انسان کا ظاہر اس کے باطن پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جسم کی حاضری دل کو بھی حاضر رکھتی ہے۔
قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے جسم کا رویہ اس رویے سے بالکل مختلف ہونا چاہیے جو ایک عام کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی لیے تلاوت کے لیے بہت سے آداب تجویز کیے گئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آپ وضو کیے ہوئے ہوں، پرسکون ہوں، نرم آواز میں پڑھیں، قبلہ رو ہوں، سر جھکا ہوا ہو، لا ابالی انداز سے نہ بیٹھیے بلکہ اس طرح بیٹھیے جس طرح اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ کتاب الاذکار میں امام نووی کے کچھ مزید اضافہ کرتے ہیں کہ منہ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، جگہ پاک صاف ہو، چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہو اور جسم سے عاجزی اور خود سپردگی کا اظہار ہو۔ ترتیل کے ساتھ تلاوت، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ ہماری زبان کا ایک لفظ ترتیل کا مکمل مفہوم ادا نہیں کر سکتا۔ عربی میں اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کی جلدی کے بغیر واضح طور پر سکون سے نپے تلے لہجے میں غور و فکر کے ساتھ، جس میں زبان، دل اور اعضاء جسمانی سب مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں۔ یہ تلاوت قرآن کا وہ مطلوب طریقہ ہے جس کی ہدایت اللہ نے اپنے رسول کو بالکل ابتدا میں اس وقت دی جب انہیں رات کا بیشتر حصہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کو بتدریج مرحلہ بمرحلہ نازل کرنے کی حکمت اللہ نے یہ بیان کی کہ تاکہ ہم اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دل کو تلاوت قرآن سے جوڑنے اور قوت اور زور پیدا کرنے میں ترتیل کا اہم حصہ ہے۔ جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں ترتیل سے پڑھنے میں رعب و جلال کا اظہار ہوتا ہے، غور و فکر اور تدبر کے لیے موقع ملتا ہے اور روح اور وجد پر ان پر انمٹ نقش قائم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں جلدی جلدی مکمل قرآن پڑھنے کے مقابلے میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو ترتیل سے پڑھنا اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، یا البقرہ اور آل عمران کے مقابلے میں القاریہ اور سورہ زلزال ترتیل اور تدبر کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ترتیل میں نہ صرف سکون، وضاحت، وقفے، تدبر اور جسم و روح کی ہم آہنگی شامل ہے، بلکہ ساتھ ہی بعض الفاظ اور آیات کی بار بار تلاوت کی لازمی تحریک ہوتی ہے۔ جب دل کسی خاص آیت میں جذب ہو کر یکجان ہو جاتا ہے تو بار بار پڑھتے ہوئے ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ پھر جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ بار بار کی تلاوت سے دل کی کیفیت اس مضمون سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 دفعہ دہرائی۔ ایک دفعہ آپ پوری رات یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کو آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا، شاید یہ 118 اس میں اتنا اچھا واضح نہیں نظر آ رہا۔ اب اگر اس کے معنی ہیں، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر ایک دفعہ یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، اور روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ تزکیہ نفس، جس حد تک ممکن ہو اپنے کو پاک کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف پاک افراد ہی قرآن کو چھونے کا حق رکھتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ الواقعہ میں ہے۔ اس قرآنی آیت کو لفظی مفہوم میں لیا جائے تو اس کا مطلب رسمی طہارت ہے۔ احادیث اور اجماع سے یہ ثابت ہے کہ تلاوت کے لیے وضو کے ذریعے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ جسم اور لباس اور جگہ کی صفائی کے علاوہ طہارت کے کئی دوسرے پہلو ہیں۔ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ نیت اور ارادے کی
پاکی کتنی اہم ہے۔ قلب اور اعضاء و جوارح کی ان گناہوں سے پاکی برابر کی اہمیت رکھتی ہے جو قرآن نازل کرنے والے کے غضب کا سبب بن سکتے ہیں۔ کوئی انسان گناہوں سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کوشش کریں کہ جتنا ان سے بچ سکتے ہیں بچیں، اور اگر آپ سے کچھ گناہ سرزد ہو جائیں تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو حرام کھانا نہیں کھا رہے، حرام لباس نہیں پہن رہے اور حرام مال سے ضروریات پوری نہیں کر رہے۔ آپ جتنے پاک ہوں گے آپ کا دل اتنے ہی آپ کا ساتھ دے گا، قرآن کے لیے زیادہ کھلے گا، اسے سمجھے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور آپ ان لوگوں کی طرح زیادہ ہو جائیں گے جو بلند پایا قرآن کو جو محفوظ کتاب میں ثبت ہے۔ انہ القرآن کریم فی کتاب مکنون، چھونے کا حق رکھتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں ہے یہ دعا۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی مدد، اس کی رحمت، ہدایت اور حفاظت کے لیے دعا کیجیے، دعا مانگیے اپنے دل سے، زبان سے، اپنے اعمال سے۔ قرآن کے سفر میں آپ کو بالکلیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اس توکل کی کیفیت آپ پر غالب ہی نہ ہو، آپ اس کا اظہار بھی کریں، اپنے سفر کے ہر مرحلے پر آپ اس کو پکاریں۔ مطالعہ قرآن کے دوران دل کو حاضر رکھنے اور اس پر عمل کرنے میں اس کی مدد مانگیے، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر اس سے معافی مانگتے رہیے۔ اللہ کے کلام کے قریب ہوتے ہوئے بھی اللہ سے بے نیازی اور اس کے شائبے سے بھی بچیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو عاجزی کی ضرورت ہے نہ کہ کبر کی، توکل کی ضرورت ہے نہ کہ اللہ کے سامنے خود مختاری کی کیفیت کی۔ یہ امید اور اعتماد اور یقین کہ جو کچھ آپ مانگیں گے دیا جائے گا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کی دعا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند نہ ہوگی۔ یہ قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے، ذرا ان آیات پہ نظر ڈالیے۔ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، سورہ القصص میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ ہجر میں فرماتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ مومن میں ہے کہ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پا لیں۔ آئیے دیکھیں کہ ہمیں اللہ سے کن الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں کل پڑھوں گی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔